میں گیند پہ سائن کروں اتنے میں بکتا ہے، سارے پتہ نہیں لاکھوں ڈالر میں بکتے تھے۔ اتنی چیزیں بیچنے کے بعد بھی عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں کمایا تھا۔ پہلے 4 مہینے میں، 4 مہینے کے اندر اندر اس نے کمایا تھا۔ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کا حساب کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو عمران خان 66 سالوں میں نہیں کر سکا اور 4 مہینے میں کر کے اس نے وہ پیسہ کما لیا؟ میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں، آج بھی میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، میرا ٹیکس عمران خان سے زیادہ تھا۔ 300 کنال کے محل میں رہتا ہے، یہ 300 کنال کے محل میں اس کا انکم ٹیکس مجھ سے کم تھا۔ میں یہ سوال پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ عمران خان کا ذریعہ آمدنی کوئی بتائے کہ کیا ہے، وہ کہاں سے پیسے کماتا ہے، کہاں سے اپنا گھر چلاتا ہے؟ بقول ان کے لوگوں کے وہ تو فرشتہ ہے، کرپٹ تو ہے نہیں، تو کہاں سے پیسے کماتا ہے؟ کوئی تو ذریعہ ہوگا اس کا، تو یا کہ بتائے تو صحیح میں کہ ذریعہ معاش اس کا کیا ہے۔ عمران خان خود کرپشن 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 کے خلاف نعرے لگاتا ہے، ارد گرد اس نے ٹولے رکھے ہوئے، ٹولے جو سوائے کرپشن کے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری باتوں کو چھوڑ دیں، جسٹس وزیر الدین اس کی پارٹی کا آدمی تھا، اس نے ٹریبیونل اس کی سربراہی میں عمران نے خود بنوایا تھا، اس کی رپورٹ پڑھیں۔ عمران خان کے اپنے ایم این ایز اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹکٹ دے کر پیسے دے کر پارٹی کا ٹکٹ لیا ہے۔ گوگی نے 3,500-4 ہزار تبادلے ہوئے ہیں پنجاب میں، پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے میں اتنے تبادلے نہیں ہوئے، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس ایس پیز کے، سیکرٹریز کے، اور ہر تبادلے کے ریٹ فکس تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حساب کیوں نہیں لیا جا رہا کہ وہ گوگی کہاں پر ہے جو بقول عمران اس کے لیے صفائی دے؟ وہ تو بیچاری ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی تھی، اس بیچاری نے تو بڑی محنت کی تھی، اس بیچاری کے پیچھے سب پڑ گئے۔ اور بھائی وہ بیچاری اتنی صاف ہے، پارسا ہے، تو اس کو واپس لے کر آؤ نا۔ باقیوں کو تم کہتے تھے عدالتوں کا سامنا کرو، گوگی آسمان سے اتری ہوئی ہے۔ پنجاب میں جب دوبارہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا تو پہلا کام یہ کروایا کہ گوگی کے خلاف ہونے والی تحقیقات کو بند کروایا، گوگی کے خلاف تحقیقات کرنے والے سارے کے سارے آفیسرز کو ہٹوایا گیا۔ کیوں اس سے یہ سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا لاڈلا ہے۔ میں نے تو کہا تھا کہ بھائی اگر سپریم کورٹ کہے گا غریبوں کے گھر توڑو تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ فیصلہ نہیں مانوں گا، میں نے کہا بھائی میں استعفیٰ دے دوں گا، میرے سے یہ کام نہیں ہونا، کسی اور سے کرا لینا، میں نے یہ کہا تھا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ آج بھی میرے خلاف چل رہی ہے، آج بھی۔ میں نے تو کسی جج کو دھمکی نہیں دی، میں نے تو کسی جج کو گالی نہیں دی، میں نے تو کسی جج کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، میرے خلاف آج بھی چل رہی ہے۔ یہ دھمکیاں دیتا ہے، اور پہلی دفعہ نہیں دی، جب 2014 میں دھرنا دیا تھا تب بھی کہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد تم کو میں لٹکاؤں گا۔ تھانوں پر حملے کر کے، پولیس کی گاڑیوں پر حملے کر کے اپنے لوگوں کو چھڑوایا تھا۔ وہ ایس ایس پی جنے جو تھا اس کو سڑک پہ پیٹا تھا، مارا تھا، جو ہاسپٹلائز ہوا تھا۔ یہ ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ اس وقت ہوئی نہ آج ہوئی۔ وہ آج بھی کھڑے ہو کر دھمکیاں دیتا ہے افسروں کو، وہ آج بھی کھڑے ہو کر دھمکیاں دیتا ہے ججز کو۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ججز اس کو منت ترلے کر رہے تھے کہ صرف یہ کہہ دو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا، ہاں اگر مجھ سے ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ یار اتنی سہولت ہمیں بھی دے دو نا، ہمیں بھی اتنی جو ہے وہ سہولتیں دے دیں آپ کہ جس کو جو مرضی ہے کہتے پھریں، اس کے بعد کوئی ہم سے نہ پوچھے۔ ہمیں تو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ہم تو ایک لفظ کہتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی۔ عمران خان سے
یہ جو خود کہتا ہے کہ یہ 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے، 1 پاکستان ہونا چاہیے، غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، یہاں بدقسمتی سے 1 نہیں 2 پاکستان ہیں. ایک طرف اس ملک کے کروڑوں لوگ ہیں اور دوسری طرف عمران خان ہے. کوئی ٹولہ نہیں ہے، کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، عمران خان ہے، ایک عمران خان ہے. ایک کوئی معمولی کیس بن جائے گا، عدالت جو ہے اتوار کو لگے گی، اتوار کو عدالت لگے گی، اور وہ جو گرفتاری کے وارنٹ نکلے وہ سسپینڈ ہوں گے. یہ روٹین کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے بڑے کیسوں میں نکلتے رہتے ہیں، روٹین کے ہوتے ہیں، وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اتوار کو. یہ سہولتیں دیں نا. جب آپ کہتے ہیں 1 پاکستان ہونا چاہیے تو اس ملک میں جتنے لوگ ہیں جن کے وارنٹ نکلتے ہیں، آپ اس کو کہیں کہ رات کو 12 بجے نکلے گا تو 12:30 بجے عدالت کھلی ہوگی، آؤ آ کے وارنٹ اپنا سسپینڈ کراؤ. یہ عمران کی سہولتیں کیوں ہیں؟ میں تو آپ لوگوں سے بھی گلا کرتا ہوں، میڈیا کے لوگوں سے بھی. بھائی میں ایک لفظ کوئی آپ کو کہہ دوں نا، ایک لفظ کہہ دوں کہ تو بیٹھا ہوا ٹھیک نہیں ہے، آپ میرا وہ حشر کرو گے نا کہ میری ناک رگڑواؤ گے یہاں پہ ساری، اور گھر آ کے میں تمہارے پیر پکڑوں گا کہ بھائی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دو، پھر میری جان چھوڑو گے آپ لوگ. اس نے کہا ایک چینل کو چھوڑ کے سارے چینل کرائے کے ٹٹو ہیں. آج بھی اگر وہ کہے گا تو 24 گھنٹے آپ اسی جو ہے نا لائیو ٹرانسمیشن چلاتے ہو، آج بھی چلاتے ہو. کیوں نہیں پوچھتے آپ اس سے کہ بھائی تم نے کس کس کو کرائے کا ٹٹو کہا ہے اور کس بنیاد پہ کہا ہے؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کس سے پیسے لے رہے ہو؟ کہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں چینلز کو، یا تو سچا ہوگا، آ رہے ہوں گے اس لیے آپ کچھ نہیں بولتے. اگر جھوٹا ہے، الزام لگایا ہے، تو بھائی اس سے بھی ناک تو رگڑواؤ نا، معذرت تو کراؤ، معافی تو کرواؤ، آپ کا بھی لاگ لے لو. کوئی نہیں پوچھتا اس سے. خدا کے لیے بھائی وہ ملک دشمن ہے. ریٹنگ کے چکر میں آپ پڑھ کے اس ملک کے ساتھ وہ نہ کریں جو عمران کر رہا ہے. اس کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں. یہ جو کل کہہ رہا ہے کہ میری گندی گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں، بنا نہیں رہے، بنی ہوئی ہے. تیری بیوی نے کہا بنی ہوئی ہے بھائی تیری. اس نے کہا تھا کہ میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا جبھی تو میں نے جان چھوڑا اس سے. کس کو نہیں پتا ہے؟ پہلے سے تیار کر رہا لوگوں کو گندی گندی ویڈیوز بنا رہے ہیں. حرکتیں کیوں کرتے ہو گندی پھر؟ اب مجھے بتائیں کہ یار وہ آدمی، میرا تو دیکھیں ایمان ہے، میں گنہگار آدمی ہوں. بھائی دنیا میں جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ دنیا باقی ہے، صادق و امین ایک شخصیت تھی، صرف ایک. اگر کوئی لقب میرے نبی کا ہے اور کوئی یہ سوچے کہ وہ لقب کسی اور کا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. میرا ایمان ہے نہیں ہو سکتا. کتنا ہی اچھا ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، سارے حقوق ادا کرتا ہو، فرشتہ صفت انسان ہو، میرے نبی کے القابات اس کو نہیں مل سکتے ہیں. یہاں ایک زانی کو، نشئی کو، بد کردار کو، جو خود کہتا ہے، ابھی اس نے کہا کچھ سال پتہ نہیں 6-8 مہینے پہلے، میں تو ابھی ایمان لایا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس آدمی کو ثاقب نثار جیسا بد کردار جج یہ کہے کہ یہ صادق و امین ہے، اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہ تو کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے لوگوں، پیغمبر اللہ کا پیغام عوام تک لے کر جاتے تھے، تم میرا پیغام لے کر لوگوں تک جاؤ. نعوذ باللہ، تم خدا ہو اور تمہارے یہ یوتھیے پیغمبر ہیں. نعوذ باللہ. مثالیں کیا کیا دیتا ہے آدمی. پھر کہتا ہے کہ جو مجھے چھوڑ گئے وہ مشرک ہیں. ہم نے تو شرک کا لفظ جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ صرف خدا کی ذات کے ساتھ ہے، کسی اور انسان کے ساتھ نہیں. خدا کی ذات کے ساتھ، کہ جب آپ کسی اور کو خدا کے ساتھ ملاتے ہیں وہ شرک ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے. عمران یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے چھوڑ دیا وہ مشرک ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ تم نے عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا.
اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا مجھ سے کہ تم نے زانی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بھئی ایک جس کی بیٹی تھی، جس کو وہ بیٹی مانتا نہیں تھا، جو ثابت ہوئی تھی، تم نے اس کے باپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو نشئی تھا تم نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو مذہب کا جھوٹا استعمال کرتا تھا تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو نبی کے جھوٹے قصے گھڑتا تھا تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو گوگی کا سرپرست تھا تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جو بنی گالیاں میں پارٹیاں کرتا تھا تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ جس کی گندی گندی ویڈیوز بنی تھی تم نے اس کے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سے پوچھے گا بقول اس کے۔ یہ آدمی مذہب کا جس طرح سے استعمال کر رہا ہے، جو شخص، جو افراد، جو علماء کرام ہیں، جو مذہب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں، خدا کے لیے اس کے پیچھے جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بتائیں کہ جو یہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بار بار 1,40,000 نبی کیوں کہتا ہے؟ کہاں سے لے کر آیا ہے نمبر بھائی؟ جس آدمی کو خاتم النبیین نہیں کہنے آتا وہ مذہب کا سب سے بڑا چیمپئن ہے۔ جو آدمی پورا کلمہ نہیں پڑھتا وہ مذہب کا چیمپئن ہے۔ جو آدمی ہیلی کاپٹر میں نمازیں پڑھ کے اپنی ویڈیو بنا کے ریلیز کرواتا ہے وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ جو آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا وہ مذہب کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ اس لیے یہ فتنہ ہے، یہ اس ملک کے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر یہ اتنا ہی پاکستان کا خیر خواہ تھا، اگر یہ اتنا ہی مذہبی آدمی تھا تو اسرائیلیوں اور بھارتیوں نے اس کو فنڈنگ کیوں کی تھی؟ یہ ریکارڈ پر ہے نا، کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس نے فنڈنگ کی ہے، اسرائیل نے بھی کی ہے، اسرائیلیوں نے بھی کی ہے، بھارتیوں نے بھی کی ہے۔ یہ کون سی محبت تھی عمران خان کے ساتھ ان کو؟ اس لیے دی تھی کہ جا کے مذہب کو پاکستان میں پھیلائے گا، جا کے یہ اس لیے دی تھی کہ پاکستان کو جا کے مضبوط کرے گا۔ اس آدمی کو اس لیے فنڈنگ کی تھی کہ وہ پاکستان کو جا کے، اللہ معاف کرے، خدا نہ کرے کہ جا کے برباد کرے، ہمارے اداروں کو برباد کرے، ہمارے فوج کے اندر تفرقہ پیدا کرے۔ یہ کر رہا ہے، یہ سازش کر رہا ہے کہ کسی طرح فوج کے اندر جھگڑا ہو۔ یہ سپریم کورٹ کو اگر کوئی ایک فیصلہ اس کے خلاف آ جائے تو ان ججوں کی جو حشر کرواتا ہے دنیا بھر میں، جو لان تان کرواتا ہے، جو جوتے پڑواتا ہے ان کو، وہ آپ کے سامنے ہے، یہ دباؤ میں لاتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کوئی قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے تو یہ ان کو پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی چینل اس کی مرضی پہ نہ چلے یہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ جو کچھ دنیا بھر میں یہ پاکستانیوں سے کروا رہا ہے، کیا وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں دنیا میں؟ وہ پاکستان کا امیج دنیا میں تباہ کر رہا ہے۔ وہ شاباشیاں دیتے ہیں ان کو، وہ جو آنٹیاں وہاں گالیاں دیتی ہیں لندن میں، وہ اس کی فیوریٹ ہیں۔ یہاں جو آدمی بدتمیزی کرے گا، جو لان تان کرے گا، جو گالی گلوچ کرے گا، یہ اس کے سارے فیوریٹ ہیں۔ یہ آدمی بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو پاکستان کی سیاست سے فارغ کرنا بڑا ضروری ہے، اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اس نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ دیکھیں باہر کوئی بیٹھا ہوا آپ کا دشمن، آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھارت آپ کا دشمن ہے، مخالف ہے، آپ اس حساب سے پلان کرتے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل پاکستان کو پسند نہیں کرتا، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس طرح سے پلان کرتے ہو۔ کوئی اور ملک ایسی پلان کرتا ہے، اس طرح سے پلان کرتے ہو۔ یہ ملک کے اوپر ایک آدمی مسلط کر کے اندر بیٹھ کے وہ سارے کام کروا رہے ہیں جو ملک دشمن چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ عمران کی چیزوں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ عمران کی جو کرپشن ہے، چاہے وہ بی آر ٹی میں ہے، چاہے وہ توشہ خانے میں ہے، چاہے وہ معلم جبہ میں ہے، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز میں ہے، ان سب پر کارروائی ہونی چاہیے۔
اس کے جو بین الاقوامی جگادریوں کا ٹولہ ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان کو اس نے آئین شکنی کی ہے، ملک دشمنی کی ہے، اس کو کسی طرح سے بھی فوری طور پر گرفتار کریں، اس کو وہی سزا دیں جو قانون کے مطابق کسی ملک دشمن کی بنتی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کر رہی ہے، اور دوسرا کہ آپ نے یہ بات کی کہ ابھی بھی یہ لاڈلا ہے۔ وفاقی حکومت جتنے کیسز جتنے ایف آئی آر درج کرتی ہے وہ فوراً عدالت پہنچ جاتا ہے اور اسی وقت اس کو ریلیف مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا مطلب کہ وفاقی حکومت کچھ نہ کچھ اس کے خلاف کر رہی ہے۔ آپ نے بتایا کہ کچھ اداروں کا یا کچھ لوگوں کا ابھی تک یہ لاڈلا ہے، وہ کون ہے؟ ان کا نام بھی تو آپ بتا دیں نا کہ آخر مطلب کون ہے وہ ابھی تک جن کا لاڈلا ہے؟ یار اب نام تو مجھے نہیں پتا کون ہے، بہت سارے عدالت میں بیٹھے ہوئے ججز کا لاڈلا ہوگا، بہت سارے میڈیا مالکان کا لاڈلا ہوگا، بہت سارے آپ کے اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کا لاڈلا ہوگا، بہت سارے مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے ان کا لاڈلا ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر وہ کسی شخص کو چاہتا ہو کہ جی وہ اس عہدے پہ آ جائے، اس کے لیے ساری جستجو کر رہا ہو، تو کہیں نہ کہیں تو لاڈلا پن اس کا ہوگا نا کسی طرح سے۔ جی کیسا؟ جی اچھا سوری، بڑا قاضی کون ہے؟ آج ہی عدالت میں جو جماعت کی درخواست کی گئی تھی اس میں ان کے نامزد نہیں تھے، لیکن ان کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ صرف وہاں پر پہنچے، اور جب تک وہ پہنچے نہیں تب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت کی گئی 5,000 روپے۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا آپ جیسے بولتے ہیں اس کے نہیں، یہ تو جو سوال آپ کا ہے یہ میری باتوں کو صحیح ثابت کر رہا ہے نا۔ میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ سہولت عمران خان کو میسر ہے کہ بھائی اس کی پیپر پورے نہیں تھے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں بچہ، آرام سے جب نیند سے پوری ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ آرڈر بھی جاری کر دیں گے، کوئی گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آ جائے تو 5,000 روپے کی ضمانت بھی دے دیں، اور یہ سہولت سب کو دے دو نا۔ جو عمران کہتا ہے کہ ایک پاکستان ہونا چاہیے، غریب امیر کے لیے قانون ہونا چاہیے، چھوٹے بڑے کے لیے قانون ہونا چاہیے، سب کے لیے کر دو۔ تو یہ تاثر ہم جیسے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی زیادہ مہربانیاں اس میں ہوتی ہیں، وہ نہ ہو۔ یہ دیکھیں جو کنٹمپٹ کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ والا، وہ تو اتنا سنگین کیس ہے، اس نے ہائی کورٹ کے کسی فیصلے پر تنقید نہیں کی، اس نے جج کے کنڈکٹ پر تنقید نہیں کی، اس نے دھمکی دی، اور وہ بھی خاتون جج کو دھمکی دی۔ اور یہ کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے، اول تو خیر میرا نقطہ نظر اس پہ کچھ اور ہے، لیکن بہرحال قانون ہے، کارروائیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہوئی تھی تو کم از کم کسی ایک آدمی کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی اور شخص میرے جیسا بدتمیز آدمی کوئی کسی جج کے متعلق ایسی بات نہ کرے۔ اور عمران خان یہ پہلی مرتبہ نہیں کیا، اس نے سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلا، اور وہاں اس نے جو جواب جمع کرایا اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، اس کو معافی مل گئی۔ یہ معافیاں اوروں کو نہیں ملی، اس کو پھر بھی مل گئی۔ پھر اس نے الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ کہا، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا، یہ وہاں بھی گیا، وہاں بھی اس نے کہہ دیا کہ جی مجھے معافی دے دیں، آئندہ میں نہیں کروں گا، پھر دے دی گئی۔ پھر اب اس نے جج کو دھمکیاں دی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اس نے کہا میں تو نہیں مانگتا، جو کرنا کر لو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو نہیں مانتا، ہم ہی مان لیتے ہیں، تیرے کو معاف کر دیا ہم نے، چلا گیا۔ اب وہ صبح شام دوبارہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی جج اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا، یہ پھر دے گا۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عمران کے لیے پاکستان میں آئین اور قانون کے تقاضے مختلف اور منفرد کیوں ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی، اور کچھ نہ کریں، ہو سکتا ہے آئین اور قانون اسی طرح ہو، عدالتوں کا مزاج اسی طرح ہو، کوئی بات نہیں، دھمکی دے دو، کوئی بلائیں گے، پوچھیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اور یار ہمیں کہہ دو کہ جو پیمانہ عمران کے لیے ہے وہ سعید غنی تمہارے لیے بھی ہے، تم بھی اتنا کرو گے نا تو اتنا ہی کریں گے جتنا عمران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ تو دو نا، پھر دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ میں تو بھائی بہت ساری چیزیں نہیں کرتا کہ مجھے پتہ نہیں یہ رگڑ دیں گے، ایک ایک کر کے ذرا۔ جی یہ بتا دیں، کامران کشوری صاحب گورنر لگے، کیا اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی سے
مشاورت ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی ہو رہا ہے پریکٹیا ہے، اس میں ذرا بتا دیں؟ اور دوسرا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے دلوں کو ملا کے دوبارہ لاؤنچ کرنے کی باتیں ہوئی ہیں۔ بہت سارے سوال ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک کر جواب دیتا ہوں۔ ایک تو گورنر سندھ کی نامزدگی پر یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ جب یہ نئی گورنمنٹ بنی تھی تو یہ ایک بات طے تھی کہ ایم کیو ایم کا جو نامینی ہے وہ گورنر سندھ بنے گا۔ تو اصولی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نہ کلیم تھا نہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جی ہماری مشاورت سے کسی کو گورنر سندھ لگنا چاہیے تھا۔ اگر ایم کیو ایم نے کسی نام پر اتفاق کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے ان کی ایڈوائس بھیج دی پریزیڈنٹ صاحب کو، انہوں نے نامنیٹ کر دیا، تو یہ ایم کیو ایم کا فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا معاملہ ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اس لیے کہ شاید ہمارا اس سے تعلق تھا نہیں تو ایس سچ مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا آپ کا سوال تھا بلدیاتی الیکشن پہ۔ بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا فی الوقت کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ایم کیو ایم علیحدہ اپنے امیدواروں کے ساتھ میدان میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ میدان میں ہے اور ہم الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی اور بھی سوال ہے؟ 3 چیزیں تھیں۔ ہاں دیکھیں، وہ میرے علم میں نہیں ہے، نہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں۔ ایک منٹ، یہ سمرو کے بعد آج آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے، یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل ہی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں مل رہا۔ نہ عدالتیں آپ کی سپورٹ کر رہی ہیں، نہ کچھ اور معاملات ہیں وہ آپ کی سپورٹ، اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ بھی ڈیوائیڈیڈ جو نظر آ رہی تھی وہ ابھی آ رہی ہے۔ کہیں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو ہٹایا جو ابھی تک آپ لوگ نہیں کر سکے ہیں؟ کوئی غلطی تو نہیں کی آپ لوگوں نے اس کو ہٹا کر؟ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میری بات سے کہیں آپ نے یہ تاثر لے لیا کہ ہم بد گلی میں آ گئے ہیں، بہت کھلی گلی میں ہیں۔ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آج کی یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، عمران خان انتخابات میں حصہ لے رہا ہے 9 حلقوں میں، تو ان لوگوں کو میں گزارش کروں کہ اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر کاسٹ کریں۔ اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کراچی کی 2 سیٹیں ہیں، ملیر کی سیٹ بھی اس پارٹی کی ہے، میں پر امید ہوں 100% انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم اس سیٹ جیتیں گے، نہ صرف جیتیں گے بلکہ بڑی واضح اکثریت سے جیتیں گے۔ تو وہ ایک دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں کہ تعیناتی کی بات، دیکھیں تعیناتی کے لیے ہم حکومت میں نہیں آئے تھے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ عمران خان جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر رہا تھا اس کا حکومت سے جانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ موجودہ حکومت نے ایک بالکل آئینی طریقے سے ایم کیو ایم اور دیگر جو اتحادی جماعتیں تھیں پی ٹی آئی کی، ان سے رابطہ کر کے ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوں اور موجودہ حکومت کے ساتھ اتحادی بن جائیں۔ اکثریت ہماری ہو گئی، عمران خان کی نہیں تھی، ہم حکومت میں آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی حکومت تو چلا ہی رہے ہیں، تعیناتی جو ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہوگی، پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے، اس کے مطابق ہوگی۔ لیکن عمران خان نے جو ایک بات کہی تھی، میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی بے وقوفی اور کم علمی ظاہر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک محب وطن جو ہے وہ آرمی چیف آئے، کوئی ایسا نہ آئے جو ان کی کرپشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، کچھ کرے۔ ایسی کوئی بات کہی تھی اس نے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ، کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے آئین کے کسی آرٹیکل میں کسی قانون میں یہ نہیں لکھا کہ وزیر اعظم پاکستان جس کو چاہیں اٹھا کے آرمی چیف بنا دے، یہ کہیں نہیں لکھا۔ مطلب وہ مجھے بنانا چاہے نہیں بنا سکتا، وہ رانا ثناءاللہ کو بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتا، وہ خواجہ سعد رفیع کو بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتا، وہ حمید سمرو کو بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتا۔ وزیر اعظم کے پاس ایک محدود اختیار ہے کہ پاکستانی فوج کے جو سینئر ترین 4 5 6 لیفٹنٹ جنرل ہیں، ان میں سے کسی ایک کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا سکتے ہیں۔ اب جو آپ کی فوج کے 4 5 6 سینئر ترین لیفٹنٹ جنرلز ہیں اور جن پوزیشنز پر وہ پہنچ گئے ہیں، کیا کوئی ان کی حب الوطنی پر شبہ کر سکتا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی کسی کے لیے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ محب وطن ہے، یہ محب وطن نہیں ہے؟
یا یہ زیادہ قابل ہے، یہ زیادہ قابل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھانا ہی بہت ہی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، اور جو فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. عمران خان کا کوئی کردار، کوئی رول کسی طرح سے اس کائناتی میں نہیں بنتا، اور یہ ایک نئی روایت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی مجھ سے مشاورت کریں اور اس کے بعد جو ہے کسی کو بنائیں. تو یہ کسی کو تک نہیں بنتی. ایک سیکنڈ سنجے کر لو اس کے بعد. ہاں سن. آپ ہر پریس کانفرنس میں فراغوی کا کہتے ہیں کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کراتی تھی، پیسے دے کر افسران لگواتی تھی. 6 مہینے سے وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت نوری کی بھی کوئی ایسا ایک افسر ڈپٹی کمشنر ایس پی بتا دیں جس نے پیسے لے کر پوسٹنگ دی ہو، اور اس کے خلاف جب آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ نے کیا کرا؟ دیکھیں، جب پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اس سے پہلے ہی فرح گوگی صاحبہ کو پتہ نہیں کسی ملک میں بھیج دیا گیا، اور پنجاب حکومت نے اس وقت جب حمزہ صاحب چیف منسٹر تھے فرح گوگی کے خلاف تحقیقات شروع کی، اور اینٹی کرپشن کا غالباً ان کا جو محکمہ ہے اس نے کارروائی شروع کی. جب حمزہ شہباز شریف ہٹ گئے عدالتوں کی مہربانی سے، اور اس کے بعد وہاں پرویز الہی آ گئے، تو پرویز الہی نے وہ جو تحقیقات ہو رہی تھیں وہ ساری بند کرا دی، اور اس کے بعد جو آفیسرز اس پہ لگے ہوئے تھے ان سب کو ہٹا دیا. اب اگر پنجاب میں آج بھی ان کی حکومت ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ذرا یہ ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس پہ تحقیقات کریں. لیکن یہ بات ہمارا کہنے سے زیادہ امپورٹنٹ اس بات کی ہے کہ علیم خان نے پریس کانفرنس کی، اس نے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. عظمیٰ کاردار جو ان کی اپنی ایم پی اے تھیں، بڑی سینئر پی ٹی آئی کے اندر رہیں، انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی میں تھے انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگز کس طرح سے کون کروا رہا تھا. تو عمران خان جو پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فرح گوگی کو بلائیں پاکستان، اور وہ تحقیقات کا حصہ بنیں اور اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ایک سلام کے بعد سعید بھائی، آپ نے کہا کہ عدالتیں جو ہے انہیں ریلیف دے رہی ہیں عمران خان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں کسی دباؤ کے اندر ان کو ریلیف دے رہی ہیں؟ سیکنڈ یہ کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بھی ریلیف دیں، آپ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام کریں تاکہ ہر عام آدمی کو بھی انصاف مل سکے؟ دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے کیونکہ سیکورٹی سیلاب میں لگی ہے. اب کہاں سے آپ سیکورٹی لے کر آئیں گے؟ اب تو ہر حال میں انتخاب کروائیں گے. دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی وہ میرا خیال ہے جو میں نے باتیں کہی تھی تھوڑا سا ریفرنس آپ نے الگ لے لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھی دے دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خود یہ کہتا تھا کہ پاکستان ایک ہونا چاہیے، دو نہیں ہونے چاہیے، امیر اور غریب کے لیے قانون ہونا چاہیے، عدالتوں کے پیمانے ایک ہونے چاہیے، تو ہونے چاہیے اصولی طور پر، کسی کو اختلاف نہ آپ کو اختلاف ہے نہ مجھے اختلاف ہے نہ کسی اور کو سکتا ہے. لیکن اگر عمران صاحب کے کیسز پر عدالتوں کا رویہ مختلف ہوگا اور باقیوں کے لیے مختلف ہوگا تو سوال اٹھانا تو پھر بنتا ہے ہمارا حق. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عمران کے ساتھ کرو، یا جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ کرو. میں دوسری تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. لیکن آصف علی زرداری، فریال ٹالپور اور ہمارے پارٹی کے دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر الزام لگتا ہے، اور وہ جو مبینہ کرائم ہے وہ صوبہ سندھ کی حدود میں ہوتا ہے. جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ جی سندھ میں یہ جرم آپ نے کیا ہے. مجھے بتا دیجئے کوئی ایک مثال، مجھے بتا دیجئے ایک کہ جس میں جرم جو مبینہ جرم ہے وہ کسی ایک صوبے میں ہوا ہو اور اس کا ٹرائل کسی اور صوبے میں ہوا ہو اور ان لوگوں کو کسی اور صوبے کی جیل میں رکھا گیا ہو. کہیں نہیں رکھا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہوا. پہلی مثال، ایک واحد مثال ہے. سپریم کورٹ جو سرکار ہے انہوں نے کیا. تو یہ رویے جب ہمارے ساتھ یہ ہوں گے، مطلب آئین اور قانون کو آپ ایک طرف پھینکیں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم پر مسلط کر دیں گے، دوسری طرف لاڈلے کے ساتھ جو ہے وہ دوسری طریقے کا ہوگا. تو یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، یہ بات کھلی ہے، سب کے سامنے ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. تو کوئی ایسی اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنفیوژن ہے. ایک منٹ، دوسرا سوال اس کا دیں. ایک منٹ، دوسرا سوال اس کا دیں. دوسرا سوال ذرا اس کا، آپ ایک قاضی دوسرے قاضی کی سفارش کر رہے ہیں. اچھا،
دوسرا سوال جو اس نے کیا، دیکھیں جب انتخابات ہونے تھے کراچی اور حیدرآباد میں دوسرے مرحلے کے، تو اس میں صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع سے پولیس اور دیگر فورسز ہمیں بلا کر ان ڈویژنز میں ان کی ڈیوٹی لگانی تھی تاکہ سیکیورٹی کا بہتر انتظام ہو جائے. پھر بدقسمتی سے یہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرب ہو گئیں اور الیکشن کمیشن نے کراچی میں جو ہے اعلان کر دیا. اچھا ایک اور بات میں سمجھا دوں، جو لوگ بہت شور مچا رہے ہیں کہ کراچی میں جلدی ہو جائے، کراچی میں الیکشن جلدی ہو جاتا ہے، حیدرآباد ڈویژن میں نہیں ہوتا، تو کراچی میں ہونے والے الیکشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب تک پورے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا، یہ بلدیاتی نمائندے اپنا چارج نہیں لیں گے. آدھے سندھ میں ہو گیا ہے نا، جیت کے بیٹھے ہوئے چارج نہیں لے رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مرحلہ مکمل ہو تو پھر لیں گے. اب اگر کراچی میں بھی اب 23 کو کرا دیں اور حیدرآباد میں اگلے 3 مہینے نہیں ہوتا، تو یہاں جیت کر بھی لوگ بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے کہ جب تک حیدرآباد والا مکمل ہو اور پھر اس کے بعد بولیں. تو یہ جو کسی کو جلدی تھی کہ یہاں کرا دو وہاں کرا دو، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہو جائے گا، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ حیدرآباد میں ابھی تک نہیں ہوا. جو سیکیورٹی کی بات آپ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں، شاید 13,000 یا 16,000 سے زائد پولیس ہمیں چاہیے جو ہم کہیں اور سے لا کر کراچی میں سیکیورٹی کے لیے لگائیں گے. وہ درکار نہیں تھی، ہم نے الیکشن کمیشن کو آگے کر دیا. الیکشن کمیشن نے ہماری درخواست جو ہے وہ نہیں مانی، انہوں نے کہا کہ الیکشن کرائیں. اب قانون آئین کے مطابق ہر ادارہ، ہر حکومت الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز کی اس پر عمل کرنے کی پابند ہے. آئینی طور پر ہم اس بات کے پابند ہیں کہ انہوں نے کہا الیکشن کراؤ تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اب فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ نہیں ہیں. اب یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، کیا ہم کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ جو سیکیورٹی کے میجرز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ جو 16-17 ہزار لوگ کم ہیں، کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹمنٹ اس کی کرنی پڑے گی. اب ایک ڈسکشن ہے، مجھے نہیں پتا اس پہ بھی وہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کہ اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ کراچی میں الیکشن ہو تو کراچی کے الیکشن بھی 2 مراحل میں کرا دیں. کچھ ضلع پہلے کر لیں، کچھ ضلع کچھ دنوں بعد کر لیں، تاکہ وہ جو فورس اویلیبل ہے اس کو ایک طرف پورا لگا دیں، پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے میں کر لیں، وہاں پورا لگا دیں، کچھ دنوں کے فرق کے بعد کر لیں. یہ بھی خط ایک تجویز ہے، الیکشن کمیشن مانے گا تو اس پہ عمل ہوگا، نہیں مانے گا تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہ اس کی صورت ہے. ایک خاتون نے ایک بیچاری ایک ہی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ فورس کم ہے، فورس کہیں اور سے منگا کر کراچی کے الیکشن میں استعمال ہوگی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جرائم بے قابو ہے، رات سے لے کر اب تک 4 ڈکیتی کے واقعات ہوئے جس کے اندر 2 نوجوان جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، 2 زخمی ہیں. پولیس کی کارکردگی زیرو نظر آ رہی ہے، اسنیپ چیکنگ ہو رہی ہے، خالی فوٹو سیشن ہو رہا ہے. اس پر سندھ حکومت، سندھ پولیس کو کس طریقے سے جو ہے وہ عمل درآمد کروائے گی؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسٹریٹ کرائمز میں پچھلے کچھ عرصے میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور جو تشویش کی بات ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ ان اسٹریٹ کرائمز کے نتیجے میں بیچارے اپنی جان سے چلے جاتے ہیں وہ زیادہ تشویشناک بات ہے. اور کسی بھی حکومت کے لیے یہ کوئی اطمینان کی بات نہیں ہوتی کہ یہ اگر اسٹریٹ کرائمز بڑے ہیں یا اس میں لوگوں کی جان جا رہی ہے تو ہم مطمئن ہیں. یہ بالکل تشویش کی بات ہے. لیکن جو دستیاب وسائل ہیں، کراچی میں جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں، DIGs ہیں، SSPs ہیں، وہ اچھے آفیسرز ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ نتائج اب تک ہم حاصل نہیں کر سکے جن کی ہم اور آپ توقع رکھ رہے ہیں. اس پر ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بھی تھا، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی. اس میں تمام جو سینئر پولیس آفیسرز تھے وہ موجود تھے، اور اسنیپ چیکنگ کا مرحلہ جو ہے وہ بھی انہوں نے اس اضافے کے بعد تھوڑا سا اس کو تیز کیا ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑے جو شہر ہوتے ہیں ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں. ہر بڑے شہر میں اسٹریٹ کرائمز ایک مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم اس کو زیرو کر دیں، لیکن میرا خیال ہے وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کسی طرح کنٹرول کریں، اور اگر اس پہ
काबू नहीं पाया गया तो डेफिनेटली जो तबादले हैं वो भी किए जाएंगे जिन इलाकों में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। कराची वालों को पानी नहीं मिलता, कचरे के मसाइल, ढेर सारे मसाइल हैं, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो कल जैसा आपने बयान दिया कि 100 गुना बढ़ाकर पेश करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या उनके जख्मों पर नमक हमारे यहाँ शहर में भी जो है वो कि हमारे नाले खुले हुए हैं, सर्विस की लाइनें ऐसी ओपन जारी होती है, तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो कचरा जा रहा है, सर्विस खुली होगी तो कचरा जाएगा, तो ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि वो चीज़ें अंदर स्लैब हो जाए, धूप हो जाए और नीचे नाले हैं वो जाली सिस्टम आ जाए तो उसमें कचरा ना जाए, तो ये काम दूसरी गवर्नमेंट जाना, तो उसके बारे में आप क्या इसी से ही अब 3 दिन हो जाएंगे, भूल जाऊँगा फिर। चलो चलो करो। सवाल है, कल जो आपने घाटी में तकरीर की उसके बाद आज पीटीआई रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये हारने के खौफ की वजह से शहरियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कचरा साफ नहीं करें, जबकि इमरान इस्माइल ने दावा किया है कि ये हुकूमत दिसंबर नहीं दे सकेगी। ये नया शेख रशीद बन गया क्या? देखिए, पहली बात तो है जो आपने कही आप मौजूद थे, मैं आपको भेज दूंगा 15 मिनट का क्लिप है, अगर आपके पास वक्त हो तो सुन लीजिएगा। मैं अल्लाह का शुक्र है कोशिश करता हूँ कि कोई गैर जिम्मेदाराना बात ना करूँ, और जो बात मैंने कही अगर उसको पूरा 15 मिनट आप सुनेंगे तो मैंने कतन कराची के शहरियों पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने ये कहा कि जहाँ हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है बहुत सारी, वहाँ शहरियों की भी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी होती है। मैंने ये अर्ज़ किया। वहाँ ये मौजूद थे, एक साथ थे, कोई हमारे दोस्त रिपोर्टर थे, मौजूद नहीं हैं, उनको कोई और बात मेरी नागवार गुजरी तो उन्होंने मुझसे खैर बड़े गुस्से में कुछ सवाल किए, तो मैंने उनके भी हाथ जोड़ के जवाब भी दिए। मैंने ये कहा और मैं बार बार कहता हूँ, ये मैंने पहली मरतबा नहीं कहा, मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि सफाई अगर शहर में हम देखना चाहते हैं ना 100% बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए शहर हमारा, तो ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक शहरी अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे। जो इदारे हैं जिनका काम है कि सफाई करें गलियों की, सड़कों की, नालों की, वो अपना काम करें, लेकिन उन गलियों को, सड़कों को, नालों को मज़ीद गंदा करने से बचाना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। जो शहरी हैं वो ना करें। अगर हुकूमत सिंध सारे काम छोड़ के सारा पैसा सफाई पे लगा दे और हम मिलके सारा तय कर लें कि हमने साफ़ होना ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, पूरा शहर गंदगी का ढेर होगा। लेकिन अगर हम सब तय कर लें कि कराची शहर को हमने साफ़ करना है, हुकूमत को 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका शहर पूरा साफ़ हो जाएगा। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दुनिया के हर मुल्क में लोगों पर आयद होती हैं। यहाँ से अभी कोई शख्स झाड़ू लगा कर जाए, इस हॉल को साफ़ करके जाए और हम बैठ के सारे यहाँ थूकें, पानी की बोतलें फेंकें, कचरा करें और उसके हम कहें कि देखो यार सफाई का निज़ाम कितना ख़राब है, तो ये तो बात मुनासिब नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि शहरी और हम मिलकर जो है ये चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि कराची शहर में गटर की लाइनें बंद की जाती हैं, कोई कहे नहीं होती हैं तो कहे, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरे पास सबूत हैं, वीडियोज़ हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ये कहता हूँ अगर कि ये लाइन बंद करने वाले हमारे भी आप जैसे शहरी हैं कराची के, तो गलत बात तो नहीं, कोई भारतीय आके तो नहीं करता ना, उनके मकासद होते हैं, वो करते हैं। पानी की लाइनें लोग तोड़ते हैं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। मैं शायद बहुत से लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। मैं इस पूरे बल्दियाती निज़ाम में मुझे कोई 21 साल हो गए कि मैं उसका हिस्सा हूँ। अब अगर लोग ये तवक्को करें कि मैं वो बात करूँ जो हमीद सुमरो सुनना चाहता है, तो ये तो मुझसे होता नहीं है। मैं बात तो वो करूँगा जो मुझे कहनी चाहिए। हमीद को बुरी लगती है तो लगती रहे, आप उससे कोई डिसएग्री करता है, आपका हक है। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूँ मैं 100% ठीक हूँ। मेरी राय गलत हो सकती है, आपकी राय सही हो सकती है, लेकिन कम से कम मुझे मेरी राय देने का हक तो है ना। मैंने ये कतन नहीं कहा कि शहरी जिम्मेदार हैं और वो सारा करें, हमने करना कुछ नहीं।
उसी तकरीर में मैंने ये कहा कि हाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, हाँ हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके हैं, लेकिन हमें मिलकर करना है। तो ये गलत बात तो नहीं है। जो मैंने कहा कि लोग बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए लोग अगर आते हैं, कहीं ऐसे लोग भी आते हैं जो पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो कराची के अलावा मुल्क के दीगर शहरों से आते हैं। जब वो कराची में फिरते हैं, इधर उधर घूमते हैं, वो कहते हैं ये कराची वैसा तो नहीं जितना लोग बता रहे हैं। मैंने कहा लोगों की मेहरबानी है जो बता रहे हैं। तो जो चेहरा हम कराची का लोगों को दिखा रहे होते हैं, बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी कराची का चेहरा वो नहीं है जो बदकिस्मती से दिखाया जाता है। मैंने ये गुजारिश की है, ये बात अगर आप में से भी किसी को बुरी लगी है तो मैं पहले से हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन थैंक यू जी। कैसा आपको बुरा लगा है? अच्छा लगा ना? भाजपा का नाम और ज़ाहिर अदालतों पे सरदार भी वही इदारे हो सकते और कोई नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो आप ये खुल के मतलब आप ऐसे सियासी कारकुनान समझते हैं कि कोई इंटरफेरेंस है इदारों की अभी तक या नहीं है सियासत में? दूसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो बंदियाती मुकाबले में नया जो सेक्टर बन रहा है, बजाय लग रहा है पीटीआई को काउंटर करने के लिए इनके ऐसा तो नहीं कि यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हो जाए, पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए एक नया मार्च? जी, कल के क्या होना है या कल के लिए किसी के दिल में क्या है उसका तो इल्म मुझे नहीं है, वो किसी को होगा। लेकिन देखें, उसूली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है और आज भी है, इस्टेब्लिशमेंट का और फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हमने आज तक अगर कोई डिमांड की है वो ये की है कि सियासी मैदान, इंतखाबी मैदान आज़ाद होना चाहिए, तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे भी कोई जमात हो। किसी को जितवाना, किसी को हरवाना ना इस्टेब्लिशमेंट का काम है, ना उनको ये काम करना चाहिए। जब जब ये मुदाखलत हुई है उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ है। फ़र्क क्या है इस दफ़ा? 2018 के इलेक्शन में ये मुदाखलत थी और पीटीआई को जितवाया गया। मैं पूरे मुल्क का नहीं जानता, कराची का मुझे बहुत कुछ पता है, ये हुआ। और पीटीआई के लोगों को जो तवक्को नहीं कर सकते थे, जो सोच नहीं सकते थे, जो घरों में सो गए थे, जो दूसरे उम्मीदवारों के हक में विड्रॉ होने को तैयार थे, वो सब के सब जीत गए। हमने उस भी कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मौके पर, किसी स्टेज पर स्टैब्लिशमेंट को, अगर पाकिस्तानी फौज को ये एहसास हुआ कि इसका नुकसान हो रहा है और ये नहीं करना चाहिए और उन्होंने अपने आप को पीछे हटा लिया, तो हम सबको उनके इस किरदार को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि आप अपने आप को अगर बाहर निकाल रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। इमरान खान कर क्या रहा है और कह क्या रहा है? ये सारी जो आग लगी हुई है इमरान खान को, वो क्या लगी हुई है? वो ये कहता है कि आप दोबारा सियासी अमल में मदाखलत करें, सियासी अमल में अपना किरदार अदा करें और बाकी सारी सियासी जमातों को रगड़ा लगाएं और मुझे इलेक्शन में जिताएं और मुझे दोबारा वजीर आज़म बनाएं। लड़ाई है, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक जमात जिसकी हुकूमत आईनी तौर पर हटी है, वो तिल मिला रहा है, वो बदतमीजी कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो इदारे के अंदर निफार डालने की कोशिश कर रहा है, वो सबको जो है वो उसने उनका बस बजा के रखा हुआ है काम, सिर्फ इसलिए कि वो गैर आईनी काम करो जो मुझे असेंबली में लाकर वजीर आज़म बना सकता है। तो मैं ये समझता हूं आज भी अगर, मुझे नहीं पता, आज भी अगर अदालतों पर किसी का असर और रसूख है तो वो नहीं होना चाहिए, मेरे हक में या मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए, इमरान के हक में या इमरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नून के हक में या नून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अदालतों को आज़ादी से काम करने दें, मीडिया को आज़ादी से काम करने दें, हर इदारे को आज़ादी से काम करने दें,
सियासी जमातों के लिए मैदान खुला छोड़ें, इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। जिस जमात को इस मुल्क के लोग वोट देते हैं वो हुकूमत में आए, वो हुकूमत चलाए, आज़ादी से हुकूमत चलाए। तो मेरा ये ख्याल है, एक तो अगर माजी में नून लीग के साथ कुछ हुआ तो कुछ चीज़ें तो शायद ठीक होंगी, कुछ चीज़ें गलत भी हुई, उसके पीछे भी कोई हिस्से किरदार थे ना। इमरान के लिए मैंने नहीं, ये परवेज इलाही कह रहा था कि पैम्पर बदलते रहे, हर काम करते रहे। इमरान खुद कहता है कि मेरे मेंबर असेंबली में आते नहीं थे तो मैं इनको कहता था मेरा बजट पास करा दो, मेरा कोरम पूरा करा दो, मेरा ये बिल पास करा दो, वो कहता था। हम ये कभी नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते कि हमारे लोगों को भाई पकड़ पकड़ के लाओ और हमें पूरा कराओ।